اسٹارٹ کریں۔ جی وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یوسف نظر صاحب یہ بتائیں کہ SIFC یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، اور افریقہ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم اس سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ایک کامیاب ماڈل ہے؟ دیکھیے کہ SIFC کا یہ ایک بات جو ہے وہ اس لحاظ سے پازیٹیو ہے کہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف اور ساری جو ہمارے سینئر ملٹری اور سول جو ہیں لیڈرز ہیں، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی اہم چیز ہے۔ اور یقیناً یہ جو ہے پچھلے سال ہی میرے اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو بہت کام باقی ہے۔ اس میں کئی چیزیں ویری امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو بات انویسٹمنٹ کی ہو رہی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں تو خالی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دبئی سے، ابو ظہبی سے جو ہے وہ بات کر کے ان کا کام آسان کر دیں گے تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ مجھے جو تاثر ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کونسل جب ہمارے جو UAE نے مطلب یہ ظاہر کیا کہ آئیڈیا پاکستان میں انہوں نے بڑی دیا تھا، جی ہاں۔ رکاوٹیں ہیں، تو پھر یہ کہا گیا۔ لیکن اس کے آگے کیا؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا فورم قائم کر دیں گے کہ اگر ان کو بڑے بڑے انویسٹرز کو گلف میں، سعودی عربیہ میں یا ابوظہبی یا دبئی میں پرابلم ہو تو ڈائریکٹ SIFC کر کے ایک ونڈو سے جو ہے وہ کر کے ان کی پرابلمس جو ہے وہ حل کر دے، تو یہ تو بہت ہی ایک لمیٹڈ بڑا نیرو آبجیکٹو ہوگا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں میسو لیول پہ انویسٹمنٹ آئیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے دیکھیے لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹس کا کوئی مذہب، کوئی نیشنلٹی، کوئی دین مان نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے پروفٹ۔ آف کورس جی، کمرشل اگر انٹرسٹ۔ کمرشل انٹرسٹ، اگر ابو ظہبی انویسٹمنٹ جو اتھارٹی کو چنئی میں زیادہ جو ہے اٹریکٹیو پروفیٹیبل پروجیکٹ ہے تو وہاں چلے جائیں گے۔ اگر ان کو سین فرانسسکو میں کوئی چیز نظر آئی تو وہاں چلے جائیں گے۔ اگر سملرلی اگر ان کو لگتا ہے کہ جی یہاں ایجپٹ میں کہیں پیسے لگا کے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں تو وہ وہاں بنائیں گے، اس لیے کہ گلوبل کیپٹل ایسے ہی۔ لیکن یہ بہت بڑا پول ہے۔ جو گلوبل کیپٹل کا ہر سال پول ہے وہ تقریباً اگر آپ 2022-23 کے فگرز پہ جائیں تو اٹ از اباؤٹ $840 بلین۔ IMF جو 840 لینڈنگ بلین کرتا ہے وہ ڈالرز تقریباً $840 بلین۔ یہ گلوبل پرائیویٹ کیپٹل کا پول ہے ایک سال میں جو انویسٹمنٹس ہوئے۔ IMF 20-25 بلین ڈالر تک سالانہ کرتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے لیکن تقریباً یہی رینج ہے۔ ورلڈ بینک کے سالانہ کمٹمنٹ جو ہیں وہ 70-75 بلین ڈالر کی رینج میں ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ انفلوئنشل کون ہے اس دنیا میں، آج کی دنیا میں؟ یہ آپ کے گلوبل پرائیویٹ کیپٹل انویسٹرز ہیں، اور وہ جو فارم کرتے ہیں اوپینین، وہ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے دنیا پہ بھی اور کلائمیٹ پہ بھی۔ میں جب انویسٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو اس وقت سٹی گروپ جو تھا وہ ایمرجنگ مارکیٹس میں واز دا سیکنڈ، میرے خیال سے لارجسٹ، سیکنڈ بگیسٹ انویسٹر تھا۔ تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو خیر ایک انڈیویجول ہوں، میں ملازم تھا، بڑا چھوٹا سا ملازم کہہ لیں آپ، لیکن IMF والے ہم سے ملنے آتے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، کہنے کا اس مقصد کو یہ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہماری کیا کیا کمیاں ہیں اور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر افریقہ میں کوئی اس طرح کی انٹرونشن کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تو ناکام ہوئی تھی، تو یہاں پہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایتھوپیا میں 90s میں انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کمیشن بنایا تھا۔
اور اس انویسٹمنٹ کمیشن کے ذریعے انویسٹمنٹ تو لائے گیا، لیکن حقیقت میں وہ انویسٹمنٹ میں نہیں کہوں گا جس طرح کہا جاتا ہے، وہ زیادہ تر لانگ ٹرم لونز تھے فرینڈلی گورنمنٹس کی طرف سے. جو ایتھوپیا میں جو 3 بڑے اس طرح کے جو گورنمنٹ بیسس پہ جو آئے، وہ چائنا، سعودی عربیہ اور ترکی تھے. اور ان کے جو بوروئنگس تھی، ان سے بوروئنگس تو مل گئی آپ کو، لیکن اس سے زیادہ تر انفراسٹرکچر قسم کے پروجیکٹ لگائے گئے. تو انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس آپ لگاتے ہیں، آپ قرضہ جو ہے فورن کرنسی میں لیتے ہیں، آپ کو دینا فورن کرنسی میں واپس. اگر آپ نے سڑک بنا دی، جس طرح سے ہمارے یہاں سکر ملتان میں موٹر وے بنائی گئی، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو بھی آمدنی ہوگی روپے میں ہوگی. آپ کو جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ کس میں کرنے ہیں؟ وہ ڈالر میں کرنے ہیں. تو یہی جو ہے پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا ایتھوپیا میں. پچھلے دسمبر میں انہوں نے ڈیفالٹ کیا. اب آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بات چل رہی ہے، انفلیشن جو ہے 30% پہ ہے. مختصر یہ کہ کچھ عرصے کے لیے تو لگا کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے، پروجیکٹ چلتے ہیں تو روزگار نظر آتا ہے، لیکن یہ ترقی کوئی زیادہ پائیدار یا سسٹینیبل نہیں ہوتی. جو ماڈل ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ایشیا کی طرف ہے. مسئلہ یہ کہ ہم رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف کرتے ہیں. ساری جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ایسٹ آف انڈیا ہیں بیسیکلی، چاہے وہ تائیوان ہو، ساؤتھ کوریا ہو، سنگاپور ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ویتنام ہو. ہم ٹرکی کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ٹرکی جو ہے یقیناً بڑی اکانومی ہے، لیکن اتنے کوئی سکسیسفل تجربہ نہیں ہے ان کا میکرو اسٹیبلٹی کے لحاظ سے. آپ کو پتا ہے ٹرکی میں انفلیشن جو ہے 60-70% تک بھی پہنچ گیا. کرنسی جو ہے وہ ان کی بالکل یو ہے، اوپر ڈاؤن بہت والیٹائل ہے. ہم کیوں نہیں دیکھتے ساؤتھ کوریا کی طرف؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے، اگر مجھے اجازت دیں آپ کہنے کہ انڈیا کی طرف؟ انڈیا جو ہے اس وقت 3rd لارجسٹ ڈیجیٹائز اکانومی ان دا ورلڈ ہے اس وقت. وہاں جو ہے انڈیا کا جو ٹیک جو ہے ریولوشن، وہ تو سب کو پتا ہے. آج ہم مثال کے طور پہ ایف بی آئی کو ہم ڈیجیٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو سے رجوع کر رہے ہیں جن کو اتنے بڑے پروجیکٹس کبھی انہوں نے ہینڈل ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ میں نام نہیں کسی کا لینا چاہوں گا. تو ہم کیوں نہیں کسی ویل اسٹیبلشڈ، اگر میں فرض کیجئے اس وقت پرائم منسٹر ہوتا، آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتا اس وقت؟ اگر مجھے ڈیجیٹائز کرنا ہے اپنے پوری سسٹم کو، میں فون کرتا سنگاپور کے پرائم منسٹر کو. اس لیے کہ بالکل جتنا صحیح. ایڈوانس، جتنا ایفیشینٹ سسٹم سنگاپور میں دنیا کے کم ممالک میں. بالکل سر. لیکن کم از کم آپ ان سے بات کیجیے. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو آپ، پھر میں ایس آئی ایف سی پہ آؤں گا، آپ ضرورت آپ کو ہے، ایکسپرٹیز کی ضرورت آپ کو ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر آپ کو چاہیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، انویسٹر آئیں، تو آپ کو جانا پڑے گا انویسٹرز کے پاس. اور وہ انویسٹر جو ہیں وہ خالی گلف کنٹریز میں نہیں ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پرائیویٹ انویسٹرز ہیں. اور پرائیویٹ لیکن اب انویسٹرز کو لانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کوئی کمپنی لگانا چاہیں، اس کو جو این او سیز اس کو لیتے لیتے میرے خیال سے اس کو دیوالیہ نکل سکتا ہے. بالکل ایسے لیکن ہی ہے. ابھی تک کی جو صورت حال ہے، جس طرح آپ نے مثالیں دی ہمیں ایشیا کے دوسرے ممالک کو دیکھنے کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، کرنٹ جو ماڈل ایس آئی ایف سی کا ہے اور اس کا جو ایک پرٹیکولر فوکس ہمیں مڈل ایسٹ کی طرف نظر آتا ہے، دیکھ کے آپ کو یہ کتنا ابھی تک اس میں ریئلسٹک کتنا نظر آ رہا ہے ابھی تک فرینکلی؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تو ان کا ابھی تو ان کو پورا سال بھی نہیں ہوا ہے شروع کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی تھوڑی سی پری میچور بات ہو گئی کہ میں کہوں کہ جی یہ سکسیسفل ہے یا نہیں سکسیسفل ہے. یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. ہاں میں یہ ضرور گزارش کر سکتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ جا کے جو باہر جو پرائیویٹ فارن انویسٹرز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بڑے بڑے فنڈز ہوتے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں، یا بڑی بڑی کمپنیز ہیں، پراکٹر اینڈ گیمبل ہے، یونیلیور ہے، سیمسنگ ہے، مائکروسافٹ ہے، ان کمپنیز کو جا کے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ
آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کو؟ آپ صحیح، کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اور لیے کہ انویسٹمنٹ کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے. ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ جو ہے از ڈریون بائی دا انویسٹر. آپ کی وش جو ہے لسٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پیسہ یہاں لگائیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے یہاں لگانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے ریفائنری میں پیسے لگائے. بھائی سعودی عربیہ ریفائنری میں پیسے کیوں لگائے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ڈز اٹ میک اکنامک سینس؟ مطلب ٹھیک آئل کہہ تو رہے وہ ہیں سر خود آپ. پروڈیوس کرتے ہیں. ہاں تو اچھا اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی تک کتنے برسوں سے بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب جی پاکستان میں ریفائنری لگائے گا، لگ گئی نہیں. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو سعودی انویسٹر سے جن کے بڑے تعلقات ہیں، بڑے قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودیز نے اس کو آفیشیلی پرائیویٹلی کہا کہ پاکستان کہتے رہتا ہے وی ہیو نو انٹرسٹ ان پٹنگ انویسٹنگ منی ان ریفائنری ان پاکستان. کیوں؟ سو اس لیے کہ عام طور پہ صنعتیں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں را مٹیریل بہت قریب ہو. انویسٹر تو کی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا. یا پھر تو آپ انویسٹر کی ترجیحات دیکھیں، ان کا انٹرسٹ دیکھیں، پھر اس لحاظ سے چلیں. صحیح. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے بتائیں کہ جو آپ کی ترجیحات ہوں. تو یہ جو ہے اس کو سب سے پہلے دو چیزیں ہیں اگر قصہ مختصر میں کروں. ایک تو جو سارا انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اور ایڈمنسٹریشن جو ہے ایس آئی ایف سی کے لیول پہ وہ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈریون بائی ایکسپرٹس. نمبر ایک، جی یقیناً ان کی جب اگر ان کو ضرورت ہو رہنمائی کی یا مدد کی تو وہ جو ایس آئی ایف سی کے جو لیڈر جو ہیں ان کے پاس وہ جائیں اور کہیں کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے. لیکن جو پورا پروسیس جو ہے وہ ایکسپرٹ ہی چلا سکتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ پروسیس ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس بات پہ زیادہ زور دیں کہ گورنمنٹس نہیں، پرائیویٹ سیکٹر والے جب تک ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرنے نہیں نہیں آئیں گے پاکستان میں ترقی کی جو رفتار ہے اس میں نہیں جو ہے امپرومنٹ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، خاص طور پہ آپ پچھلے 5 سالوں میں دیکھ لیں، گورنمنٹ سے آپ کو تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے. وہ آپ کو $1-2 بلین دے دیتے ہیں، لیکن بڑے انویسٹمنٹ کرنے کو ابھی اس تک طرح کوئی سے نہیں تیار ہوگا. نہیں ہوا ہے. چلیں تو ہمیں یہ دیکھتے سنجیدگی ہیں سے اس کہ بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایس آئی ایف سی ان چیزوں کو کس حد تک آگے لے جاتی ہے. لیکن آپ یہ بھی فرما دیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے ریسنٹ ایک آرٹیکل بھی لکھا، اس میں آپ نے کہا کہ آپ ان کی ساری باتیں مان بھی لیں، کنڈیشنز پوری کر بھی لیں، لیکن وہ توقعات وہ نتائج نہیں نکلیں گے جب تک ہم اس کو ڈی ریڈیکلائز نہیں کرتے، سسٹم کو ڈی سینٹرلائز نہیں کرتے، ہم ڈیجیٹائز نہیں کرتے. تو یہ جو انٹرنل چیلنجز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے اور حکومت ذہنی طور پہ یا آپ کو اس میں کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ تیار ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے؟ ابھی تک کوئی ایسے آثار تو نہیں نظر آ رہے. دیکھیے یہ ایک دم کہنا تو مشکل ہے ہر ایک کے لیے براڈلی، اس لیے کہ مختلف ایک ہی پارٹی میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تھوڑا ان کے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈار صاحب میرے خیال سے ان کا کچھ اور فلاسفی ہوگی، جو اب کرنٹ فائنانس منسٹر آئے ہیں میرے خیال سے، یا شہباز شریف صاحب وہ چیزوں کو ذرا کچھ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں نیشنل لیول پہ اس بات پہ ڈسکشن کرنے کی، ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ ابھی تک ہم آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لگے رہے تو یہ جو میں نے جو ایجنڈا پروپوز کیا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں انتہا پسندی کو کم نہ کریں، انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو بیرونی ممالک میں جو تاثر ہے وہ بہت ڈرتے ہیں. میں اگر ہمیں اس بات کو ذرا آنیسٹلی، بڑی ایمانداری سے اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ امیج خالی امیج پرابلم نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے جی کہ ہمارے یہاں ایشوز ہیں اور بڑھ سنگین ایشوز ہیں. اور وہ اس کا ثبوت جو ہے ہمیں مستقل متواتر ملتا رہتا ہے. اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو اتنی ہی سختی سے کام کرنا چاہیے جیسی سختی انہوں نے ابھی 9 مئی کو کی تھی. اچھا سر، جب ان کو ایک لگا آخری چیز یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، یا ہم پاکستان میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، میں اس کو چارٹر آف سرٹینٹی کہتا ہوں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے
آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے بھی اور یہ گروتھ کی جو ٹریجیکٹری ہے اس کی طرف جانے کے لیے بھی؟ مطلب اس کے بعد وہی ہے کہ ہم یہ مور دین دا چارٹر اکانومسٹ جسے میں لکھا بات بہت آگے ہے، بہت بڑی ہے بات. ایک تو چارٹر اکانومی کا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ کہ جو بڑی پارٹیز جو ہیں کسی اکنامک ایجنڈے کم از کم ان کے جو براڈ پرنسپلس پہ اس پہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. میری گزارش یہ ہے، بڑی ہمبلی گزارش ہے، کہ اگر آپ کر بھی لیں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ وہ اچھا. اس لیے کہ جب تک یہ پاکستان کے متعلق دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک انتہا پسند ملک ہے جہاں امن و امن کی صورتحال بہت اچھی نہیں رہتی. اور دوسرا بھی بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو معیار تعلیم ہے وہ اس کی جو حالت ہے، تو جو بھی بیرونی سرمایہ کار آتا ہے، فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی ہنڈائی ہے، موٹر کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ٹویوٹا ہے، دوسری کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، آپ یہاں تو وہ پہلے یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا انجینئرز ہیں، دوسرے ٹیکنیشینز ہیں، ان کی جو ہے لیول ٹیکنیکل اسکلز کا کیسا ہے. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اگر وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں زیادہ اچھے ٹیکنیشین، زیادہ اچھے کاریگر جو ہیں فلانے ملک میں مل جائیں گے اور ان کی جو ہے کاسٹ بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ وہاں جائیں گے. تو جو اویلیبلٹی آف اسکلڈ ہیومن ریسورس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے انویسٹرز کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ انویسٹرز ہوں چاہے پرائیویٹ انویسٹرز. اور دوسرا تو یقیناً اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان کو سیف کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی شہر میں جو ہے آئی جی پولیس کو فون کرنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ سر نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ آپ نے کچھ ہاں پوچھنا ہے؟ میں بالکل، یہ چونکہ آپ نے بہت ہی اہم یہ نقطہ جو اوور آل سچویشن، ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے جو شدت پسندی اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے بات کی، میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی پلس آف سوسائٹی. جو پاکستان میں ہمارے جو طبقات ہیں حکمران، ان کو یہ دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے اور پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. میں اس پہ ایک کمپیریٹیو کویشچن صرف کرنا چاہ رہا تھا بریفلی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ پوائنٹ اٹھتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں انڈیا میں فار ایگزامپل ہم ان کی گروتھ بھی دیکھتے ہیں، ان کی ترقی بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہم یہاں پہ ایک پراپیگیٹ کرتے ہیں یا مثالیں دیتے ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے. ہم انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرف بھی دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں شدت پسندی کے کچھ اور واقعات کسی اور طریقے سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کو آپ پاکستان سے پھر کیسے ڈیفر یا کمپیئر کرتے ہیں دیکھیے میں کامیابی کے انڈونیزیا بھی حوالے گیا سے؟ ہوں، ملیشیا میں بھی گیا ہوں. انڈونیزیا میں کچھ پاکٹس ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز جو ہے جو جس لیول پہ ہے، جس کا ایکسٹینٹ ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے اور بہت بڑا ہوا ہے. انڈیا پسند ہر جگہ ہوتے ہیں، بٹ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں کوالالمپور میں کسی کو جو ہے کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو اس پہ جو ہے وہ یہ نوبت آ گئی کہ اس کے کپڑے نوچ لیے جائیں اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے. کوالالمپور ملیشیا کا بہت سیف سٹی ہے، دن رات کھلا رہتا ہے. رات کے 3 بجے بھی جو ہیں خواتین آرام سے گھومتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا یہ چیز آپ کے شہروں میں ہے؟ اور خاص طور پہ جو فورنر اگر آئیں، آپ کے یہاں فورنرز کتنے آتے ہیں؟ آتے ہی نہیں. جی آتے بھی تو ہیں، صرف جو ہے سرکاری جو ہے وفود آتے ہیں، بس وہ اس پہ آتے ہیں. کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے. خالی جناب خوبصورتی سے کام نہیں چلتا، آپ کو سیفٹی، سیکیورٹی اور ایک ایسا ماحول بھی پرووائڈ کرنا پڑتا ہے کہ فورنرز آ کے انجوائے کریں. تو یہ باتیں جو ہیں ہم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا، انڈیا میں جو مسلمانوں کے متعلق جو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس کا رویہ یقیناً جو ہے اس پہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے، بڑا کنٹروورسل ہے. اس کے متعلق جو پوری فلاسفی ہے اس پہ بہت سوال اٹھے ہیں انڈیا میں بھی اور انڈیا کے باہر بھی. لیکن ایک بڑا فرق ہے، ان کی جو میجورٹی ہے، جو ہندو میجورٹی، اس سے ان کی پالیسیز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم نے جو سپورٹ کیا، فار ایگزامپل اب تو سب کو پتا ہے طالبان کو، وہ اب ہماری جان کے در پہ آ گئے.
تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, اور ان کو درست اور کرنے ان کی بھی کو ضرورت ہے میرے غلطیوں خیال کو ہے. جی مہتاب صاحب. اور ان کو درست سر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جی اور جی یہ میں ایک بات ایک جملہ کہہ دوں, ہمارے یہاں جب عام طور پہ اکنامک یا فائنانس والوں سے بات کی جاتی ہے وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بیلنس شیٹ یا کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کوئی مسئلہ ہو. فائنینس اور اکانومی کا تعلق ہے وہ دنیا کی ریئلٹیز سے ہے. آپ دنیا کی ریئلٹیز کو سمجھ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, یہ کوئی ہوا میں کوئی الگ چیز نہیں ہے. اگر لوگ محنت نہیں کریں گے, اگر لوگ سیف نہیں ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی. تو آپ کو یہ جو ریئل فیکٹرز ہیں آپ کو ان پہ بات کرنی چاہیے. یو کی ناٹ اگنور دیم. سر تھینک یو ویری مچ. ایک کرکس ہے اور ٹیک اوے ہے آپ کی ساری گفتگو سے کہ یہ اکنامک کنڈیشنز اس ٹائم تک امپروو نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے ہیومن فیس ان ریئلٹی میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے آن ایئر ہی کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً, چونکہ اگلے 3-4 مہینے بڑے ہیں, میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی کروشل ہوگی اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی, چونکہ ہم ویسے ہی لانگ ٹرم پروگرام کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سے ہم گائیڈنس اور بات چیت کرتے رہیں گے. میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے شکریہ, بہت اور بہت اس پہ کمنٹس کیجئے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا.